السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے سپارے کا پانچواں رکوع، آیت نمبر 139 سے 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقعہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ جی، اب پھر غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت غالباً اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی اور بددلی کا شکار ہو رہے تھے، اگرچہ اس کا روح سخن مظاہر مجاہدین احد کی طرف معلوم ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ بیان فرما دیا کہ اگر تم فی الواقعہ مومن ہو اور سست اور غمزدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اگر تم مغلوب اور مقہور ہو تو وہ وجوہات تلاش کرو جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ این یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح اور شکست وغیرہ کے دن تو ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا تھا، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی، جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ اس وقت کافروں کے 70 سردار قتل ہوئے تو 70 گرفتار بھی ہوئے، جبکہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہ ہوا، کیونکہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا۔ اس آیت میں شکستہ دل مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی جا رہی ہے۔ پھر اس شکست کی بعض حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ خوشی اور غمی، فتح اور شکست، کامرانی اور ناکامی، خوشحالی اور تنگ دستی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہیں، اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی ہے تو غمزدہ اور بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ انہیں کافروں کی طرف دیکھنا چاہیے جو میدان بدر میں بری طرح مار کھانے کے باوجود پھر سے نئے عزم کے ساتھ باطل کی حمایت میں لڑنے آ گئے ہیں۔ دوسری حکمت اس غزوہ میں یہ ہے کہ سچے مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے، جسے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہو۔ ظالم لوگوں سے مراد وہی منافقوں کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی، اور جس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ لوگ مسلمانوں میں بددلی پھیلانے میں پیش تھے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چانٹ لے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ جی، تیسری حکمت یہ ہے کہ حقیقی مسلمان ممتاز ہو کر سب کے سامنے آ جائیں، اور کافر اس عارضی فتح سے دلیر ہو کر پھر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ جائیں تو ان کرتوتوں کا انہیں بدلہ مل سکے۔ چنانچہ بعد میں غزوہ خندق میں کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد ان میں یہ سخت ہی نہ رہی کہ جارحانہ طور پر مسلمانوں پر
حملہ آور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔